میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویجیٹیبل کاربن کو کہتے ہیں. ویجیٹیبل کاربن کیا ہوتی ہے, کس طرح بنتی ہے, کچھ پتا ہے آپ کو؟ عام لکڑی کا کوئلہ جی اس کو ویجیٹیبل کاربن کہتے ہیں. اچھا. یہ جو آپ ایڈزارپشن کے لیے, گیس کم کرنے کے لیے جی جی بعض ٹکیاں دیتے ہیں, وہ یہی چیز ہے, ٹھیک. کاربو ویج. لیکن یہ انرٹ چیز ہے, ویسے اگر کھا لے کوئی تو کوئی اثر نہیں دکھائے گا. ہنیمن نے جب اس پہ پروونگ کی ہے تو اس کو پھر اس کے بہت سے ایسے اثرات نظر آئے جس پہ اس نے آگے بہت گہری دواؤں میں, بیماریوں میں اس کو استعمال کیا. کاربو ویج ایلوپیتھک میں ہوا کم کرنے کے لیے, معدے کی ہوا کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا کو جذب کر لیتی ہے. جب بالکل ڈرائی ٹکیا دی جائے تو ہوا کے اوپر معدے کے ایسڈز کے ساتھ وہ رد عمل نہیں دکھاتی, بلکہ ہوا کو ایبزارب کرتی ہے, اور وہ ٹکیا پھول کے اس کے اندر ہوا پتہ نہیں کس طرح اتنی جلدی اتنی زیادہ جذب ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آئی, مگر کرتی ہے. تو ایک ریلیف دیتی ہے جو دوسرے ایسے مادے جو تیزاب سے رد عمل کر کے معدے کا الکلائن کرتے ہیں, ان سے یہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ایک قسم کا ایک سلسلہ جاری کر دیتے ہیں. وہ مادے جب خون میں جذب ہوتے ہیں پھر دوبارہ ایسڈ بناتے ہیں, پھر اینٹی ایسڈ آپ دیتے ہیں. وہ ان کا میں نے کبھی بھی اچھا اثر نہیں دیکھا, لیکن یہ نسبتاً بہتر چیز ہے. ہومیوپیتھک میں کاربو ویج ہوا دور کرنے کے لیے اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ یہ ہوا بننے کے لیے, بننے والی جو چیزیں ہیں بنانے والی, ان کے خلاف جسم کا رد عمل پیدا کرتی ہے. اور بنانے والی وہ کیا چیزیں ہیں جن پر یہ رد عمل کرتی ہے, یہ ہے اصل غور طلب بات. ورنہ اتنی زیادہ ہوا دور کرنے والی دوائیں آپ کو مٹیریل میڈیکل میں ملیں گی کہ پہچان مشکل ہو جائے گی. تو پہلے میں کاربو ویج کا یہ حصہ ختم کر دوں, پھر میں کاربو اینیملز پہ دوبارہ آتا ہوں. تو کاربو ویج کا مزاج ایسا ہے کہ سارا جسم دفاعی طاقتیں گویا کھو بیٹھتا ہے, اور اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور لگتا ہے کہ کسی چیز کے خلاف بھی رد عمل نہیں ہوگا. سخت سرد مریض ہوتا ہے, شدید سردی محسوس کرتا ہے, اور خون کا دوران اس میں جو وریدوں کا خون ہے وہ متاثر ہوتا ہے, شریانوں کا خون نہیں. بس یہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا آرٹریز, تو شریانوں کو کہتے ہیں, وینز کہتے ہیں وریدوں کو. تو وینس سسٹم کا بریک ڈاؤن کاربو ویج سے تعلق رکھتا ہے. ایسا مریض جو اس مزاج کا ہو, اس کا دفاع نہ ہو کسی چیز کے ساتھ, کسی چیز کے خلاف دفاع کی طاقت ہی نہ پیدا ہو, اس کے اندر کئی قسم کے ورمز معدے میں اور کئی قسم کے جراثیم پلنے لگتے ہیں کھانے اور انتڑیوں کی نالیوں وغیرہ میں. وہ جراثیم جب خوراک کو کھاتے ہیں تو اس سے جو مادے پیدا ہوتے ہیں بریک ڈاؤن کر کے, وہ انسان کے اندر ایک انسان کا فضلہ بنانے کا نظام ہے. وہ جاندار چیزیں چھوٹی چھوٹی وہ اپنے فضلے بنانے لگ جاتی ہیں, اور وہ اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ کاربو ویج اور بدبو دونوں اکٹھے چلتے ہیں پھر. اس لیے کاربو ویج کی ہوا کے ساتھ ہمیشہ آپ یہ پڑھیں گے کہ بدبو زیادہ. لیکن یہ بات جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی, ہومیوپیتھ بتاتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں کاربو ویج کا دباؤ, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک تقسیم آرٹیفیشل چلی آ رہی ہے, سب ہومیوپیتھ اس کا بیان کرتے رہتے, سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے جو بیکٹیریا ہیں وہ معدے پہ بھی اثر کرتے ہیں, انتڑیوں پہ بھی اثر کرتے ہیں. جہاں جہاں ہوا ہوگی وہاں اس کا اثر ضرور ہوگا. اوپر کی طرف جو دباؤ کا
ذکر ملتا ہے اس کے میں نے انالیسس کر کے غور کر کے دیکھا ہے. نکسوامیکا کی طرح کاربوویج کی انتڑیوں میں بل دے کر خوراک اور ہوا وغیرہ کو آگے دھکیلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور اس لیے اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. معدے میں بھی ٹھہراؤ کا احساس ہے اور وہی وجہ ہے کہ مریض جو کاربوویج کے پروونگ کرنے والے تھے انہوں نے یہ علامت بتائی کہ اوپر کی طرف دباؤ. جب وہ کوئی چیز حرکت نہیں کرے گی تو اوپر کی طرف دباؤ ہوگا. اور دل پر بھی اس کا بد اثر ہوتا ہے. جب معدہ اور دل دونوں معوف ہوں یا کمزور ہو چکے ہوں تو ایسے مریضوں میں بہت زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہاں اندر سے مٹھی سے وہ ہر چیز کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود انتڑیوں کے نچلے حصے میں بھی تعفن پیدا ہوتا رہتا ہے. ہوا بنتی ہے وہاں بھی اور ہوا خارج بھی ہوتی ہے مگر سخت بدبودار. یہ دعا اور کاربو اینیمیلس دونوں اس پہلو سے قدر مشترک رکھتے ہیں اور دونوں میں اگر ہومیوپیتھک ڈوز میں مناسب طاقت میں دی جائے تو نہ صرف اینٹی بیکٹیریل ایکشن ہے بلکہ ورمز کو مارنے میں یہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے.